रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब स्मुब अमीर सेंट पीटर्सबर्ग के बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत फरमाएंगे। कतर ने पीटर्सबर्ग के फोरम में वसी तर शिरकत के साथ आज अपने विंग का इफ्तिताह कर दिया और काबीना ने मफादात के टकराव की रोकथाम के कानूनी बिल की मंजूरी देते हुए उसे मजलिस शूरा के हवाले करने का फैसला किया है। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब स्मुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी दोस्त मुल्क विफाकी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर बैनुल अक़वामी इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग में आज इस फोरम का आगाज हो गया है और साहिब स्मुब अमीर आइंदा जुमे के रोज इस फोरम के मरकजी इजलास से वीडियो कम्युनिकेशन के जरिए खिताब फरमाएंगे। दरियासना नायब वजीर आज़म वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने आज सेंट पीटर्सबर्ग के फोरम में कतरी विंग का इफ्तिताह कर दिया। कतर इस फोरम में एजाजी मेहमान की हैसियत से शिरकत कर रहा है और उसके मुताद्दिद सरकारी और प्राइवेट इदारे इस फोरम में शरीक हैं। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा ने इस मौके पर कहा है कि इस फोरम में कतर की बड़ी और भरपूर शिरकत रूस के साथ सरमायाकारी और सकाफती सरगर्मियों में दो तरफा ताउन की अहमियत की बुनियाद पर की जा रही है। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा इस फोरम के एक इजलास में भी शिरकत करेंगे जिसका उन्वान रखा गया है मगरबी एशिया और शिमाली अफ्रीका अमन और खुशहाली की जानिब जाने वाले रास्ते। इसके अलावा वो वहां रूसी वजीर खारजा सर्गी लैवरोव के साथ मुलाकात भी करेंगे जिसमें दो तरफा मौज़ूआत और इलाके के मसाइल पर बहस मुबाहिसे की बुनियादें रखने के बारे में बातचीत की जाएगी। फिर वो रूसी बड़े ताजरों के साथ सरमायाकारी और मुश्तरका ताउन के मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू करेंगे। रूस में कतर के सफीर शेख अहमद बिन नासिर आल सानी ने इस मौके पर इस बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी फोरम में कतर की शिरकत की अहमियत पर जोर दिया है। इस अहम फोरम में साहिब स्मुब अमीर की शिरकत कतर और विफाकी जमहूरिया रूस के दरमियान ताल्लुकात की गहराई को जाहिर करती है, जबकि दोनों दोस्त ममालिक इन ताल्लुकात को मजीद फरोग देने और उन्हें स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की सतह तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। कतर एक बड़े वफ्द के साथ इस फोरम में शरीक है जो दोनों मुल्कों की क़यादतों के दरमियान मुसलसल मुशावरत और दो तरफा मजबूत ताल्लुकात के मजहर है। साहिब स्मुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से आज दीवान अमीरी में कतर के लिए जमहूरिया तंजानिया की सफीर मोहतरमा फातिमा मोहम्मद रजब ने अपनी सिफारती जिम्मेदारियों के इख्तिताम पर मुलाकात की। साहिब स्मुब अमीर ने उन्हें कतर और मुत्तहिदा जमहूरिया तंजानिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने की कोशिशों के एतराफ में अल-वजबा एजाज से नवाजा। उन्हें मुस्तकबिल में सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों की अदाई में उनकी कामयाबी और बाहमी ताल्लुकात के मजीद फरोग की ख्वाहिश का इजहार किया। तंजानिया की सफीर ने उनके काम की कामयाबी के लिए उनके साथ ताउन पर साहिब स्मुब अमीर और मुल्क के अहलकारों का शुक्रिया अदा किया। साहिब स्मुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने जमहूरिया इटली के सदर सर्जियो मैटारेला के नाम उनके मुल्क के यौम जमहूरिया के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है।
نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اطالوی صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ اٹلی کے وزیر اعظم جناب میریو ڈریگی کے نام ان کے ملک کے یوم جمہوریہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آج کابینہ کے 7 روزہ اجلاس کی صدارت کی۔ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں کورونا وبا کی روک تھام کے لیے تمام تر احتیاطی تدابیر اور بچاؤ کے اقدامات پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گا۔ کابینہ نے مفادات کے ٹکراؤ کی روک تھام کے لیے ایک قانونی بل کی منظوری دیتے ہوئے اسے مجلس شورا کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح ڈرون طیاروں کے امور کو منظم کرنے کے قانون، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دوحہ یونیورسٹی قائم کرنے کے فیصلے، پرائیویٹ سیکیورٹی کی سروسز فراہم کرنے والی کمپنیوں کے افراد کے میڈیکل چیک اپ اور طبی شرطوں کے بارے میں وزیر داخلہ کے فیصلے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ کابینہ نے متعدد دوسرے موضوعات پر بھی بحث کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے کیے۔ حقوق انسانی کی قومی کمیٹی کے صدر ڈاکٹر علی بن سمیخ المری سے دوحہ میں آسٹریلیا کے سفیر جناب جوناتھن موئر نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ دلچسپی کے مسائل میں تعاون کے پہلوؤں اور حقوق انسانی کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی برائے علاقائی امور جناب علی بن فہد الحاجری سے قرن افریقہ یعنی تھارن آف افریقہ کے لیے امریکہ کے ایلچی جناب جیفری فیلٹمین نے ملاقات کی ہے، جس میں قرن افریقہ کے علاقے میں استحکام، ترقی اور خوشحالی لانے کے کام میں حصہ لینے کے لیے قطر اور امریکہ کے درمیان تعاون کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ مبصرین نے نوٹ کیا ہے کہ قطر نے کورونا کی عالمی وبا کووڈ-19 کی روک تھام اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک کامیاب نمونہ پیش کیا ہے۔ وزارت صحت عامہ نے بحرانوں سے نمٹنے کی ہائی کمیٹی کی سرپرستی اور ہدایات کے مطابق طبی عملوں کی مدد کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہیلتھ سسٹم کی تیاری، علاج معالجے کے لیے جدید ترین فیکلٹیز کی مدد کے لیے خصوصی اسپتال قائم کیے گئے اور ہزاروں مریضوں کے علاج کے لیے کوارنٹینا کی تنصیبات قائم کی گئیں۔ پھر اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بچاؤ کے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سیرگی ریابکوف نے کہا ہے کہ غزہ میں عارضی صلح کے لیے دوحہ کے تعاون سے زیادہ اہمیت والے فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں گزشتہ دنوں حالات کی شدت کے دوران ماسکو مسلسل قطری قیادت اور حماس کے ساتھ رابطے میں تھا۔ ادھر فلسطینی پناہ گزینوں کے بچاؤ اور ان کے روزگار کی ایجنسی کے جنرل کمشنر فلپ لازارینی نے کہا ہے کہ شیخ جراح محلے میں آباد فلسطینی خاندانوں کی حالت زار کو بیان کرنا بہت مشکل ہے کہ وہاں ان خاندانوں کو دھمکیوں اور سنگین پریشانیوں کا سامنا ہے، جبکہ لوگوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکال دینا بین الاقوامی انسانی قانون کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ایجنسی اس محلے کے فلسطینی فیملیز کے حقوق کی ضمانت کی کوششیں کر رہی ہے۔ اسرائیلی کنیسٹ نے لیبر پارٹی کے سابق لیڈر اسحاق ہرٹزوگ کو روفین ریفلین کی جگہ ملک کا صدر منتخب کر لیا ہے۔ اسحاق ہرٹزوگ کو اسرائیل کا 11واں صدر منتخب کیا گیا ہے۔ کنیسٹ یعنی پارلیمنٹ کے 120 کے ایوان میں اسے 87 ووٹ ملے ہیں۔ اس دوران میں اسرائیلی یمینہ پارٹی کے لیڈر نفتالی ینیٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ حزب اختلاف کے لیڈر یائیر لپید کے ساتھ مل کر ایک مخلوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس اقدام سے موجودہ وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے عہدے کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔
نتنیاہو نے کہہ دیا ہے کہ ہائیر لبید کی قیادت میں قائم ہونے والی حکومت اس کے بقول اسرائیل کی سیکیورٹی اور اس کے مستقبل کے لیے ایک خطرہ ہوگی۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کیربی نے کہا ہے کہ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن اپنے اسرائیلی ہم منصب بینی گانٹس کا کل واشنگٹن میں خیر مقدم کریں گے۔ اس ملاقات میں متعدد موضوعات زیر بحث آئیں گے، جن میں قومی سلامتی اور ایران کا موضوع سر فہرست ہوگا۔ اور ایران کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی فوج کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے والا سب سے بڑا بحری جہاز اس میں آگ لگ جانے کے نتیجے میں ڈوب گیا ہے۔ آگ بجھانے اور اس بحری جہاز کو بچانے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی تھیں، البتہ تمام مسافروں کو بسلامت نکال لیا گیا ہے۔ اہم آبی گزرگاہ میں آگ لگنے کا یہ تازہ ترین واقعہ ہے، جبکہ اس سے پہلے ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے جہازوں پر حملوں کی ذمہ داری ایک دوسرے پر عائد کرتے رہے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر سینٹ پیٹرز برگ کے بین الاقوامی اقتصادی فورم میں شرکت فرمائیں گے۔ قطر نے پیٹرز برگ کے فورم میں وسیع تر شرکت کے ساتھ آج اپنے ونگ کا افتتاح کر دیا، اور کابینہ نے مفادات کے ٹکراؤ کی روک تھام کے قانونی بل کی منظوری دیتے ہوئے اسے مجلس شورا کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔